السلام علیکم دوستو۔ 2 دن قبل جب آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان جس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور شرٹ پر فری فلسطین لکھا ہوا ہے، نوجوان کے چہرے پر جو ماسک لگا ہوا ہے اس ماسک پر بھی فلسطین کا جھنڈا بنا ہوا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کے دل فلسطین کے معاملے میں کافی نرم ہیں اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں مسلمان فلسطین کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کو اپنا مددگار معاون سمجھتے ہیں، تو مسلمانوں نے اس نوجوان کو بہت زیادہ سراہا اور سوشل میڈیا بھر گیا، اس کی تعریفوں کے پل باندھے گئے، طرح طرح کے اسے جملے اور تحسین امیز کلمات کہے گئے، مرد مجاہد سے تشبیہ دیا گیا اور کہا گیا جگرا ہو تو ایسا، جرت ہو تو ایسی، شیر جیسا جگرا، یعنی اس طرح کی باتیں اس کے متعلق کہیں گی۔ یاد رہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تو میرا بھی دل ایک بار باغ باغ ہوا کہ ایک کافر انسان نے، ایک غیر مسلم مرد نے، ایک غیر مسلم نوجوان نے فلسطین کی حمایت کی، لیکن چونکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ کافر کیوں مسلمانوں کی حمایت کرنے لگا، تو میں نے تھوڑا سا غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا تھا۔ مزید غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ جھنڈا تو فلسطین کا ہے ہی نہیں۔ جب اس جھنڈے کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ جھنڈا LGBTQ والوں کا ہے۔ اصل میں وہ فلسطین کا جھنڈا دکھا کر اپنا ایجنڈا پیش کر رہے تھے۔ LGBTQ کیا ہے؟ LGBTQ یہ الگ سے ٹاپک ہے، مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ LGBTQ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک مہم یا ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی تنظیم کا نام، جس میں ہم جنس پرستی یعنی مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تو الہامی مذاہب کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس نوجوان نے مسلمانوں کی فلسطین کے متعلق ہمدردی حاصل کی، لیکن ساتھ ساتھ اپنا ایجنڈا پیش کیا LGBTQ کا کہ مسلمانوں کے دلوں میں LGBTQ کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کیا جا سکے۔ جب میں نے کل تحریری شکل میں پوسٹ لگائی فیس بک کے اوپر تو مجھے طرح طرح کے جملے سنائے گئے، کہا گیا چلو وہ کچھ کر تو رہا ہے، آپ کرتے ہی نہیں۔ تو یاد رہے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں ہے مسلمان کا خسارہ۔ کہ فلسطین کی جو جنگ ہے وہ زمینی خطے کی جنگ نہیں ہے، ہم زمین کے ٹکڑے کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ فلسطینی بچوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ زمین کے ٹکڑے کی خاطر نہیں دی۔ یہ جنگ دین کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ ہے۔ اگر ہم دین بیچ کر ہی، دین پر سمجھوتا کر کے، LGBTQ کو قبول کر کے یا اس کے متعلق نرم رویہ اختیار کر کے ہم فلسطین کی آزادی کے یعنی فلسطین کی آزادی حاصل کریں یا فلسطین کی آزادی کے بارے میں اٹھنے والی آوازوں کا خیر مقدم کریں، لیکن ساتھ ساتھ LGBTQ کو بھی قبول کریں، تو یہ مسلمان خسارے میں ہے۔ تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، تو گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے گناہ کو پروموٹ کرنا، گناہ کو فروغ دینا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ سزائیں دکھا رہا ہے، ایڈز جیسے مرض، طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگتی ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے۔ ایک جرم ہے کہ خود گناہ کرنا، ایک ہے کہ معاشرے کو گناہ کی دعوت دینا۔ LGBTQ معاشرے کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ LGBTQ سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے متعلق بتانا، آگاہ کرنا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، تاکہ ہماری نسلیں سمجھیں، کفار کی چالوں کو، کفار کی سازشوں کو سمجھیں،